اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ اولئک فاولئک هم الکافرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و تمجید سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور بہترین ہستیوں پر کائنات میں میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر سے ہے، درود و سلام ان پر بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اس پسندیدہ پروگرام میں، جس کا عنوان ہے صلح اور قیام۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک حکیمانہ عظیم کارنامہ جسے صلح امام حسن سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایک کارنامہ جو قیامت تک کے لیے ہر ایک کی زبان پر رہے گا، وہ قیام امام حسین علیہ السلام ہے۔ ان دونوں کی حقیقت کے جاننے کے لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا، اور گزشتہ پروگراموں سے ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان دو عظیم ہستیوں کی فضیلت کو اور پورے خاندان عصمت و طہارت اہل بیت اطہار کی فضیلت کو قرآن اور سنت سے سمجھا۔ یہ شخصیات، یہ ہستیاں نورانی ہستیاں ہیں، معصوم ہستیاں ہیں، گناہوں سے بالکل پاک و منزہ۔ اب ان سے جو بھی ٹکرائے گا وہ باطل ہوگا، ناپاک ہوگا، اور ہرگز دین حقیقی، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ علی، ہم تو اہل بیت کو مقتدا بنا کر، فرمان روا بنا کر صحابہ کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام کس حد تک اتباع کریں گے تمہاری، کس حد تک پیروی کریں گے تمہاری، کس حد تک اہل بیت اطہار کو کشتی نجات سمجھ کر انہی کی اطاعت کریں گے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوگا، تم اکیلے پڑ جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، لوگ محتاج ہیں تو کعبے کی طرف آئیں، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا۔ چنانچہ تم بھی حکومت کے لیے تلوار نہ نکالنا، صبر کا دامن تھامنا، اور جو اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانا۔ اور پہلی ذمہ داری دین مبین اسلام کو بکھرنے سے بچانا، امت مسلمہ کو تفرقے اور افتراق سے بچانا، اور صبر سے کام لینا، اور جو تخت و تاج ظاہری حکومت ہے اس کے لیے تلوار نہ چلانا تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صبر کیا، اذیتوں مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے مشقت اٹھائی، اور کسی بھی اعتبار سے صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ 25 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ ایک لمحے کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کسی اور کی حکومت برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک
پلک جھپکنے سے پہلے کوئی تخت بلقیس کو حاضر کر دے میرے سامنے، کیونکہ میں گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کی جانب سے حکومت کا حق جب مجھے حاصل ہے تو کوئی اور بھی حکومت کرے۔ سلام ہو، ہزاروں لاکھوں سلام ہو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے صبر پر، لیکن دوسری طرف جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت سنبھالنے والوں نے بنو امیہ کے ساتھ سمجھوتا کیا، اور شجرہ ملعونہ قرآن میں جنہیں کہا گیا ہے اس خاندان کے لوگوں کو عہدے دیے گئے، یہاں تک کہ شام کی گورنری حضرت ابوبکر کے زمانے میں ابو سفیان کے بیٹے یزید کو ملی، اور اسی ابو سفیان کے بیٹے یزید کے ساتھ معاویہ ابن ابو سفیان بھی شام چلا گیا۔ نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد جب یزید کی موت واقع ہو گئی تو معاویہ ابن ابو سفیان کو حضرت عمر نے گورنری شام کی عطا کر دی۔ اب وہ چونکہ مدینے سے دور تھا، اس نے آہستہ آہستہ وہاں اسے مستقل انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر، اسٹیٹ کے طور پر ایک سلطنت اور بادشاہت کا رنگ دیتے ہوئے اس نے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس سے آہستہ آہستہ اپنے ناطے کو، رشتے کو توڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ بنو امیہ کے ایک اور سپوت اصل مرکزی حکومت میں آ گئے جن کا نام حضرت عثمان ابن عفان ہے، اور پھر بنو امیہ کے لوگوں کو بھرپور موقع ملا۔ اور کل ہم نے بتایا کہ کس طرح بنو امیہ نے مال خدا کو، مال بندگان خدا کو لوٹا، اور کس طرح دین کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں، کس طرح مذہب اسلام اور شریعت اسلام کا مذاق اڑایا اور اپنی منمانیاں کرنا شروع کیا۔ نتیجہ کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا۔ صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سارے لوگوں نے بہرحال احتجاج کیا، اور پھر بغاوت ہوئی اور نتیجے میں ان کا قتل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دنیا مجبور ہو گئی، اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں دنیا نے گھٹنے ٹیک دیا۔ سب نے کہا کہ اب علی آپ ہی کو حکومت سنبھالنی ہے، اگر آپ اس کام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہم روز قیامت اللہ کے نبی کی خدمت میں شکایت کریں گے۔ مولا علی نے انکار کیا، جاؤ جو اس کے بھوکے انہی کے پاس جاؤ، علی کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اصرار پہ اصرار ہوا تو پھر میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں یا مخفیانہ میں نہ بیعت لینا چاہتا ہوں، نہ اس طریقے کو صحیح سمجھتا ہوں۔ میرا جو حقیقی خلافت کا بھی امر تھا وہ بھی اللہ نے دن کے اجالے میں، اللہ کے نبی نے دھوپ کی شدت میں غدیر کے میدان میں اعلان کیا تھا، تو یہ جو ظاہری جو حکومت دینا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ دن کے اجالے میں مسجد میں آؤ، ملأ عام میں آؤ اور آ کر کے بیعت کرو، اور اس کے لیے میری شرائط ہیں۔ اور پہلی شرط یہ کہ یاد رکھو کہ علی جس کے قبضے قدرت میں جان ہے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق حکم کروں گا، اور کسی بھی غلط روش کی پیروی نہیں کروں گا، جو صحیح ہوگا اس سلسلے میں میں کسی سے خوف نہیں کھاؤں گا، ملامت کرنے والے کی ملامت مجھے صحیح کام کرنے سے نہیں روک سکتی ہے، اور اگر تم لوگ اس پر اتفاق کرو تو پھر آ کر بیعت کرو۔ چنانچہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے جس نے بیعت کی اس کا نام ہے حضرت طلحہ، اور دوسرے شخص ہیں حضرت زبیر، اور پھر اس کے بعد اجتحام تھا بیعت کرنے والوں کا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ کھل کر موقع ملا ہے عام امت کے لوگوں کو کہ وہ آ کر خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دل سے چاہت سے بیعت کریں۔
اب یہاں پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی جس طرح سے اس سے پہلے کے حالات میں ہمیں ملتا ہے کہ بزور بیعت لی گئی، کسی کو ڈنڈا دکھا کر، کسی کو پیسے دے کر، کسی کو کس طرح سے دباؤ میں لا کر بیعتیں لی جاتی رہی ہیں۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت میں بھی جس کسی نے بھی بیعت کا انکار کیا اس کو میرے مولا نے زبردستی مجبور بھی بیعت کرنے کو نہیں کیا۔ بہت سارے بڑے نام نہاد لوگ ایسے ہیں جن کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی اکثریت نے ہیرو ہی سمجھا ہے اور بڑا ہی انہیں اعتبار دیا گیا ہے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی کھلم کھلا مخالفت کی، نہ تنہا کھلم کھلا مخالفت کی بلکہ بیعت کرنے سے واضح انکار کر دیا۔ لیکن میرے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر بیعت نہ بھی کرو تو علی علیہ السلام کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب تک کہ تم شرارت نہیں کرو گے علی علیہ السلام کی جانب سے تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ یہ ہے آزادی جو سب سے پہلے مدینے کے لوگوں کو ملی مولا علی علیہ السلام کی اس پہلے ہی مرحلے میں حکومت کے کہ کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے چاہوں گا کہ آپ اس حقیقت کو اہل سنت کی تاریخی کتاب اور بہت معتبر کتاب الکامل فی التاریخ میں دیکھیں۔ یہ الکامل فی التاریخ ہے، انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے۔ جلد نمبر 3 ہے، اس کو آپ دیکھیے، جلد نمبر 3، یہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، الکامل فی التاریخ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت مشہور و معروف تاریخی کتاب ہے ابن اثیر جزری کی، اور یہ 630 ہجری میں وفات پانے والے مورخ ہیں۔ اس کی تیسری جلد ہے، اس تیسری جلد میں حالات ہیں 3 ہجری سے 63 ہجری تک کے حالات۔ اس میں آپ آئیے گا صفحہ نمبر 389 کی جانب۔ میں نہیں، ایک منٹ میں ذرا اس کو تھوڑا سا جی صفحہ نمبر 82 ہے 82، اور یہ 35ویں ہجری کی بات ہو رہی ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت لوگوں نے آ کر دینا چاہیے اور بیعت کی لوگوں نے، تو جن لوگوں نے بیعت سے انکار کیا ان کو مجبور نہیں کیا اور آزادی انہیں دی گئی۔ اب ان شخصیات میں سے جو بڑے نام نہاد لوگ ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم نے بتا دیا کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر بیعت کی وہ بھی ہیں طلحہ اور زبیر، لیکن اب ان کی بات ہم کرتے ہیں کہ بایع الناس لوگوں نے آ کر مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وَجَاءُوا بِسَعْد بن ابی وقاص، لوگوں نے سعد بن ابی وقاص کو حاضر کیا مولا علی کے سامنے، بڑے جلیل القدر صحابی مانے جاتے ہیں سعد بن ابی وقاص۔ فقال علی، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بایع، آپ بیعت کیجئے۔ فقال لا، میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا حتی یبایع الناس، یہاں تک کہ سارے لوگ بیعت کر لیں، یعنی میں انتظار کروں گا، ابھی میں بیعت نہیں کروں گا، لوگوں کے ریاکشن کو دیکھوں گا، لوگوں کے طریقے کو دیکھوں گا، لوگ بیعت کر لیں تو پھر میں دیکھوں گا۔ واللہ ما علیک منی باس، میں کوئی آپ کے خلاف نہیں ہوں، یعنی بیعت نہیں کروں گا لیکن آپ کے خلاف نہیں ہوں۔ فقال خلو سبیلا، اس کے راستے کو اس کے لیے کھول دو، یعنی جانے دو، کوئی پرابلم نہیں۔ علی علیہ السلام نے یہاں زبردستی نہیں کی، یہ ایک
نمونہ۔ دوسرا نمونہ دیکھیے، وَجَاءُوا بِابْنِ عمر، بڑا نام ہے، بڑا شور مچایا جاتا ہے، بڑی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، بہت بڑے ہیرو کے طور پر اس شخص کو پیش کیا جاتا ہے جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ ابن عمر۔ ان کو لایا گیا، فقالوا بائع، لوگوں نے کہا بیعت کرو، کس کی؟ مولا علی علیہ السلام کی۔ قال لا، میں ہرگز نہیں کروں گا، حتی یبایع الناس، یہاں تک کہ لوگ بیعت نہ کریں۔ قال ائتنی بکفیل، مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی تمہارا کفیل ہے تو لے کر آؤ، اگر بیعت نہیں کرتے ہو تو کوئی شورٹی لے کر آؤ کہ تم شرارت بھی نہیں کرو گے۔ قال لا ارا کفیلا، میرے پاس کوئی کفیل نہیں ہے، میرے پاس کوئی شورٹی کا بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو آ کر میری طرف سے یہ یقین دلائے کہ آپ کے خلاف کوئی بھی شرارت نہیں ہوگی۔ قال الاشتر، مالک اشتر نے اس وقت کہا دعنی اضرب عنقہ، اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے اپنی اس ظاہری خلافت میں سپہ سالار رہے ہیں مالک اشتر۔ دعنی اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ قال علی دعوہ، چھوڑ دو اسے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، انا کفیلہ، دیکھیے کس حد تک آزادی ہے، سلام ہو میرے مولا آقا اور میرے اس عظیم امام پر کہ جو ظاہری حکومت بھی لیتے ہیں تو بے نیاز ہے، مستغنی ہے، زبردستی کسی پر نہیں کرتے۔ انا کفیلہ، میں اس کا کفیل ہوتا ہوں۔ انک ما علمت لسیء الخلق صغیرا و کبیرا، اس لیے کہ میں انک ما علمت، تم نہیں جانتے ہو اس کے برے اخلاق کو جب یہ بچہ تھا اور جو اب یہ بڑا ہوا ہے، یعنی اس کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کتنا یہ بد اخلاق ہے، اس کے باوجود میں اس کا کفیل بنتا ہوں، اس کو جانے دیتا ہوں، کوئی زبردستی نہیں۔ یہ نمونے کے طور پر میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ کوئی زبردستی جو ہے میرے مولا نے نہیں کی، خلافت ظاہری میں بھی پورا اختیار دیا۔ البتہ جو حالات ہو گئے تھے وہ کیا تھے؟ حالات یہ ہو گئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت حسرت آیات کے بعد سے لے کے مولا علی کی ظاہری خلافت جو سن 35 ہجری میں ہوئی، اس وقت تک تقریباً 25 سال کا جو عرصہ ہے وہ اس قدر تبدیلیوں کے اور حالات کے بدلنے کا عرصہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی اصلی حالت پر نہ رہ سکی۔ بہت ساری چینجز آ چکی تھیں، شریعت میں، سنت میں، لوگوں کے برتاؤ میں، وہی پرانی جاہلیت کی باتیں آہستہ آہستہ دوبارہ جڑ پکڑنے لگی تھیں، وہی عرب اور عجم کا اختلاف، عرب و عجم کا جو امتیازی سلوک تھا وہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر طرفداریاں، اقربا پروری اور اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دینا، ان کی فیور کرنا، بیت المال سے اپنوں کو جو اپنے سپورٹر ہیں ان کو زیادہ دینا، جو تنقید کریں انہیں محروم کر دینا، ان پر ظلم کرنا، انہیں دبا دینا، ان کو رسوا کرنا، یہ وہ سارے مسائل تھے کہ جو اس معاشرے میں پھر سے پیدا ہو گئے تھے۔ اب مولا علی علیہ السلام نے پہلے ہی مرحلے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے کچھ اقتباس کو ہم نہج البلاغہ سے پڑھ کے سناتے ہیں کہ ان حالات کو میرے مولا نے کیسے پایا تھا اور کیا وارن کیا تھا کہ تم جو میرے ہاتھ پر آ کے بیعت کر رہے ہو، میں تمہیں کیا کرنے جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تمہارا حال کیا ہو چکا ہے۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے جو پہلا خطبہ دیا، قبل اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کریں، میرے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا ہی سہارا ہم لیتے ہیں۔ ہم اس خطبے کو نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں خطبات جو نورانی خطبات ہیں، فصاحت و بلاغت کا شاہکار وہ نہج البلاغہ ہے۔ اس نہج البلاغہ کو بھی آپ دیکھیے گا۔
نہج البلاغہ ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات اور لیٹرز اور ان کی جو سیئنگز ہیں نورانی، ان پر مشتمل سید رضی نے اس کو جمع کیا تھا اور ترجمہ کیا ہے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے۔ یہ نظام پریس بک ڈپو وکٹوریہ اسٹریٹ لکھنؤ کی چھپی ہوئی آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کتاب پیش کر رہا ہوں۔ آئیے خطبہ نمبر 16 کی طرف۔ خطبہ نمبر 16 میں میرے مولا علی علیہ السلام نے جب بیعت لی ہے نا مدینے میں، تو پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے۔ جب مدینے میں آپ کی، میں عربی اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت کم سے کم آپ کا میں لوں، زیادہ سے زیادہ مواد آپ کے حوالے کروں، توجہ ہے آپ کی ہے، یقیناً مجھے بھی یقین ہے کہ آپ پوری توجہ سے سن رہے ہیں۔ جب مدینے میں آپ کی بیعت ہوئی تو آپ نے فرمایا میں اپنے قوا کا ذمہ دار ہوں اور اس کی صحت کا ضامن ہوں، یعنی اپنے بارے میں کہا کہ میرے بارے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے آپ پر مکمل مسلط ہوں اور اس صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقویٰ شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو حالات علی علیہ السلام نے دیکھا ہے گزشتہ 25 سال کے عرصے میں، ان تمام چیزوں کو دید عبرت سے دیکھا ہے، تو تقویٰ علی کا خود امام المتقین ہے، لیکن لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میرا تقویٰ اب شبہات کے اندھیرے میں مجھے کودنے سے روکے گا، میں کبھی بھی غلط چیز کی طرف مائل نہیں ہوں گا، تمہیں جاننا چاہیے۔ اب وارن کیا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے ان کو کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلاعات پھر پلٹ آئے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے، یعنی اب تمہاری حالت واپس بعثت کے وقت جو تھی، جاہلیت، وہ جو رسوم، وہ جو تعصب، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا، مال کو لوٹنا، دوسرے کو ستانا، کمزور کو دبانا، یہ وہ ساری جتنی بھی پرابلمز تھیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بعثت کے وقت کی حالت تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جو رسول کی بعثت کے وقت تھے، اس ذات کی قسم جس نے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہو بالا کیے جاؤ گے۔ وارن کر رہے ہیں، اب تہو بالا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اب تمہاری یہ جو خصلتیں بگڑ گئی ہیں نا، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تہو بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے۔ چھلنی سے کسی چیز کو جیسے چھانا جاتا ہے ویسے تم کو چھانٹا جائے گا، اور اس طرح خلط ملط کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہڈیاں جدا کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے معاشرے میں کیا ہو چکا تھا، کس کو کیا بنا دیا تھا اور کس کو کس طرح گرا دیا تھا۔ اب وہ ویسا نہیں ہوگا، تمہارے درمیان جو ادنا ہے نا وہ اعلیٰ ہو جائیں گے اور جو اعلیٰ ہیں وہ ادنا ہو جائیں گے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جب میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے لگوں گا نا تو پھر ایسا ہی ہونے والا ہے، تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے، جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ یعنی وہ جو حکومت کے ساتھ چسپاں تھے، چاپلوس لوگ، خوش آمد کرنے والے لوگ، وہ جو حکومت کی آہو بھگت کرنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ میں کسی خوش آمد پسند آدمی کو، خوش آمد کرنے والے کو پسند نہیں کروں گا، اور ان کو لے کر آؤں گا جو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، میں سب کچھ بتا رہا ہوں، ابھی تم بیعت کر رہے ہو نا تو میں سب کچھ بتا رہا ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو کوئی سیاسی نعرہ سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا، اس کو سیریس لینا۔ میرے مولا علیہ السلام ان کو سیریسلی بات سمجھا رہے ہیں کہ میں جو حکومت کرنے جا رہا ہوں اب ذرا خبردار ہو جاؤ۔ نہ کبھی کس بیانی سے کام لیا،
میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کس بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کوئی معمولی فرما روا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق امام ہیں پوری کائنات کے، اور کائنات کے مولا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل علم اپنا علی علیہ السلام کے حوالے کیا ہوا، اسی لیے فرما رہے ہیں مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو، اور بانگیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں، اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑیں، اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو، اس طرح کے باغیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں، اور وہ انہیں با اطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل، ذرا غور کیجئے گا اس پر۔ مولا علی علیہ السلام کے جو خود حق ہیں، مدار حق ہیں، معیار حق ہیں، مرکز حق ہیں، فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب ایک حق ہوتا ہے تو ایک اس کے مقابل میں باطل بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کبھی باطل کے حق کے مقابل میں آ جائے، یا باطل ہمیشہ باطل ہی کے مقابل میں رہے، نہیں، حق جب ہوتا ہے تو اس کے مقابل میں باطل بھی ہوتا ہے۔ سنیے فرما رہے ہیں میرے مولا نے کیا فرمایا، ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل، اور کچھ حق والے ہوتے ہیں کچھ باطل والے۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ باطل والے زیادہ ہو گئے، اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے، یعنی کم ہو کر بھی باطل پر چھا جائے، ایسا ممکن ہے۔ اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ یہ ایک خطبے کا حصہ تھا جو پہلے ہی مرحلے میں میرے مولا علی علیہ السلام نے ناظرین وارن کر دیا تھا کہ اب تم مجھے گزشتہ حکمران کی طرح نہیں سمجھنا، میں اب حق کو اس کی اپنی جگہ پر لانا چاہتا ہوں، انصاف کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں تم تہو بالا کیے جاؤ گے، تمہیں چھانٹا جائے گا، تمہاری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ میں اعلیٰ کو ادنا کرنے والا ہوں، ادنا کو اعلیٰ کرنے والا ہوں، اور وہ سارے کام کروں گا۔ خاص کر بیت المال کے سلسلے میں مولا علی علیہ السلام نے ایسی سختی کی کہ جتنے مال ناجائز طریقے سے اور جتنی پراپرٹیاں ناجائز طریقے سے حضرت عثمان کے زمانے میں رشتہ داروں کے درمیان، بنو امیہ کے درمیان تقسیم ہوئی تھیں، آپ نے اسے واپس چھین کر بیت المال میں شامل کیا، اور اس سلسلے میں آپ کا عزم اتنا مضبوط رہا کہ اسی خطبہ اس کے نہج البلاغہ کے خطبے میں آپ نے اس کی حقیقت قسم کھا کے واضح فرما دی ہے۔ ذرا دیکھیے، حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیریں جب مسلمانوں کو پلٹا دیں، یعنی واپس بیت المال میں جب شامل کر دیا میرے مولا نے، تو فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا لیتا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ یعنی مولا علیہ السلام نے فرما دیا واضح طور پر کہ یہاں میرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کوئی ناانصافی کی امید نہیں کرے گا، میں عدل و انصاف کا اس حد تک خیال رکھوں گا۔ چنانچہ ایک اور آپ کا زرین خالی نعرہ نہیں، قول نہیں، بلکہ عمل بھی آپ کا یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا اور آسمان اور زمینوں کے سارے خزانے علی کے ہاتھ میں دے دیے جائیں اور علی سے صرف اتنے سے ظلم کی بات کی جائے کہ علی کسی ایک چونٹی کے منہ سے اس کا دانہ چھین لے، تو علی علیہ السلام ہرگز ایسا چھوٹا سا معمولی سا ظلم بھی نہیں کرنے والا ہے۔ تمام
آسمان اور زمینوں کے خزانوں کے مقابل میں۔ اب ایسا کوئی رسول اللہ کا حقیقی جانشین اقتدار پر آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ خوشی خوشی سکون و اطمینان کے ساتھ آپ کی بات سنیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے؟ جبکہ عادتیں بگڑ چکی ہیں، حالات بدل چکے ہیں، پرانے جاہلیت کے تمام وہ ساری باتیں پھر سے زندہ ہو چکی ہیں، جیسا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ ارے اور تو اور دیکھیے، نماز کوئی سیاسی چیز نہیں تھی کہ جس کے بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی، اللہ کے عبادت ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بالکل ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام کے سامنے کیا ایک دن اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے؟ ہر دن پڑھتے رہے، اور صحابہ کو بتاتے رہے کہ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ تو کیا یہ کوئی سیاسی بات تھی کہ اس نماز کی حالت کو تبدیل کر دیا جائے؟ اس کی بھی حالت باقی نہ رہی، اس کی جو ظاہری شکل ہے اس کو بھی بگاڑ دیا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، حقیقت جو تاریخ کی ہے وہ یہی بتاتی ہے۔ اس کے لیے ثبوت چاہیے آپ کو، آئیے صحیح بخاری کی جانب۔ یہ صحیح بخاری ہے، اور اتفاق سے جناب یہ بھی بیروت میں چھپی ہے، اور یہ مکمل ہے، پوری صحیح بخاری عربی میں صحیح بخاری بیروت کی چھپی ہوئی مکمل صحیح بخاری ہے، امام محمد بن اسماعیل البخاری کی۔ یہ جو ہے کتاب الصلاۃ، کوئی زیادہ دور آپ کو جانا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز کی حالت بھی اپنی جگہ پر باقی نہ رہی۔ یہ آپ دیکھیے کتاب الصلاۃ، اور باب نمبر ہے 63۔ نہیں، یہ میں اور آپ کی خدمت میں بتاؤں، کتاب الصلاۃ کتاب الاذان، اور باب نمبر ہے 115۔ یہ آپ دیکھیں، یہی صحیح بخاری ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں دکھائی۔ اس کے پیج نمبر 151 میں چلے جائیے تو کتاب الاذان ہے، کتاب الاذان کا کہ باب نمبر 115 ہے، باب و اتمام تکبیر فی الرکوع۔ اب اس میں دیکھیے کہ کیا حدیث ہے۔ حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن الجریری عن ابی العلاء عن مطرب عن عمران بن حسین ہے یا حسین ہے، قال صلی مع علی رضی اللہ عنہ بالبصرہ۔ عمران بن حسین سے یہ روایت کہ نماز پڑھی گئی یا نماز پڑھی علی علیہ السلام کے ساتھ بصرہ میں۔ فقال، اور پھر فرمایا راوی نے کیا، ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس آدمی نے یعنی حضرت علی نے، ھذا الرجل علی، اس آدمی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو نماز پڑھی جاتی تھی اس نماز کی یاد دلا دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے زمانے میں جو نماز پڑھی جاتی تھی اس نماز کی یاد دلا دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر پورے عرصے میں 25 سال کے تبدیلی نہیں آئی تھی، نماز کو اس کی حالت پہ باقی رکھا گیا تھا، تو کوئی علی علیہ السلام نے الگ تو کام کیا نہیں۔ یاد دلا دی کا مطلب یہ کہ بھول گئے تھے لوگ کہ کیسے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، تبدیلی آ گئی تھی اس کے اندر۔ اور اس بات کو فذکر انہ کان یکبر، کہ یاد آ گیا ہمیں کہ حضور بھی تکبیر کہتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے تھے، وکلما وضع، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑتے تھے۔ تکبیر کہتے تھے رکوع میں جانے سے پہلے، سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر اور چھوڑتے تھے۔ اور یہ صرف ایک جگہ پر نہیں ہے، 3 جگہ پر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ دوسری جگہ پر اسی حدیث کو، ایک حدیث کو چھوڑ کے پھر دوسری حدیث میں آپ دیکھیے،
یہ ایک اور طریقے سے صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن غیلان بن جریر عن مطرب عن بن عبداللہ قال صلیت خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ہم نے نماز پڑھی حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے، انا و عمران بن حسین، ہم دو تھے. فکان اذا سجد کبرا، جب وہ سجدے میں جا رہے ہیں تو بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، اور جب سر کو اٹھاتے ہیں سجدے سے تو بھی کہتے ہیں اللہ اکبر. وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، اور جب 2 رکعتوں سے فارغ ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جب نماز تمام ہوئی، أَخَذَ بِيَدِي عمران بن حسین فقال، ہاتھ پکڑا، ہمارے ہاتھ کو پکڑا عمران ابن حسین نے اور کہا کہ قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد، اس آدمی نے ہمیں یاد دیا، مجھے یاد دلایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو. یعنی نماز آج یاد آ گئی کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا. اور قال لقد صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی نے بھی ایسے ہی نماز پڑھی تھی جس کو علی علیہ السلام نے یاد دلایا. ایک اور جگہ پر بھی ہے، میں مختلف جگہوں پر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نماز سیاسی نہیں تھی وہ بھی اپنی حالت پر باقی نہ رہ سکی. تو باقی تمام جو مسائل تھے وہ کیسے بدلے، کس طرح بدلے، آپ کو اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا. اب مولا علی علیہ السلام کی اس انصاف اور عدالت کی سختی اور شدت کا جو اثر ظاہر ہوا وہ کیا ہوا. جہاں بیت المال میں سختی کی ہے وہیں کیا کیا، تہو بالا کر دوں گا میں، ادنا کو اعلیٰ کر دوں گا، اعلیٰ کو ادنا کر دوں گا. آپ نے ابھی سنا خطبہ میرے مولا علی علیہ السلام کا. تو سب سے پہلے میرے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جمعہ کی نماز میں نئے گورنرز کا تعارف کراؤں گا، اور وہ حکمران کہ جو بے دین ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ظالم ہیں اور ایماندار نہیں ہیں، ان کو میں ہٹاؤں گا. غور سے سنیے گا پرابلم کہاں سے کھڑی ہوتی ہے. حضرت طلحہ بصرہ کی گورنری چاہتے تھے، حضرت زبیر کوفے کی گورنری کے امیدوار تھے. مولا علی علیہ السلام نے آ کر ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا. سب سے پہلے جتنے بھی گزشتہ کے حکمران تھے سب کو معزول کر دیا. ان میں سے شام کا جو گورنر ہے معاویہ ابن ابو سفیان بھی ہے، کہ وہ بھی بے ایمان ہے، نااہل ہے، اور اسے کبھی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی بھی اسلامی ریاست کا گورنر بنتا. جب آپ نے یہ بات کہی تو بہت سارے لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی، پریشانی ہوئی، اور حضرت طلحہ کی بھی امید پر پانی پھر گیا، حضرت زبیر کی بھی امید پر پانی پھر گیا. اور بیت المال کے مسئلے میں اتنی سختی ہوئی کہ جو ایکسٹرا بیت المال سے وظیفے ملتے تھے خاص افراد کو وہ بھی علی علیہ السلام نے بند کر دیے. کہ نہیں، اگر ازواج النبی کا کوئی حصہ ہے تو سارے ازواج کو برابر ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کے لیے اضافہ ہو کسی کے لیے کم ہو. جناب ام سلمہ کا کیا قصور ہے کہ ان کا جو ہے کم ہو اور کسی اور کا زیادہ ہو. جب ادھر سے بیت المال میں سختی، ادھر سے حکمرانوں کی معزولی اور خاص کر معاویہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو امید تھی، جو سب سے پہلے بیعت کر کے آئے تھے طلحہ اور زبیر، ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا. ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا، کیونکہ پہلے ہی وارن کر چکے تھے کہ اب جو میں کرنے جا رہا ہوں قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگا اور حق ہوگا، اور میں تہو بالا کرنے والا ہوں، اور میں ادنا کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو ادنا کرنے جا رہا ہوں. یہ جتنی بھی تمہاری پرانی روش ہے وہ ساری جو ہے وہ بدل کے چھوڑ دوں گا، اور ساری تبدیلیاں جو آ چکی ہیں اس کو واپس ان کی جگہ پر لے کے جاؤں گا. یہ سب
حیران رہ گئے کہ واقعاً بھی کرنے لگے. جی ہاں، نتیجہ جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی انہوں نے سب سے پہلے بیعت توڑی. جن لوگوں کو بیعت توڑنے میں جرأت ہوئی، ہمت ہوئی، انہیں ناقصین کہا جاتا ہے، بیعت توڑنے والے. اور یہ سارے افراد پوری ایک محاذ آرائی کے ساتھ داخلی جنگ میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اس جنگ کا نام تاریخ نے جنگ جمل کہا ہے. ناقصین جہاں جمع ہو گئے. دوسرا گروہ جو معزول ہونے کے باوجود بھی سرکشی کرنے لگا، بغاوت کرنے لگا، اور سینٹرل جو قانونی حکومت ہے اس کے خلاف محاذ آرائی کرنے لگا، اس گروہ کو قاسطین کہا جاتا ہے. یعنی جو دین سے ہٹ گئے، جو حق سے جدا ہو گئے، ظلم و بربریت کا راستہ اختیار کر لیا اپنی دنیاوی خواہش کے لیے. ان میں سے جو سر فہرست ایک ہی جس نے دور شام میں اپنی بادشاہت بنا رکھی تھی، معاویہ ابن ابو سفیان ہے. اور یہ جو قاسطین ہیں ان کے ساتھ جنگ صفین میں میرے مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی. اور ایک اور گروہ کہ جو جنگ صفین کے بعد مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ کر دین سے نکل گیا، خارج ہو گیا دین سے، جس گروہ کا نام خوارج رکھا گیا، وہ گروہ ہے کہ جسے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی زندگی میں مارقین کا نام دیا. تو مولا علی علیہ السلام کی ٹوٹل 5 سال حکومت دین کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، حق اور انصاف سے سارے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جتنے بھی منافقین جن کے دل میں ایمان نہیں اترا تھا آپ کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، اور وہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے. منافقین کی گروہ کے 3 نام ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ علی جب ان 3 طرح کے منافقین کو دیکھو تو تم ان سے قتال کرو، جنگ کرو. قرآن اور دین مبین کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ تم ان کی منافقت کے چہرے سے نقاب الٹا دو. اس حقیقت کو ہم اہل سنت کی معتبر ترین کتاب سے ضرور بتانا چاہتے ہیں، لیکن ایک جو خاص نکتہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ضرور بتانا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم کے وصال کا سال تھا، مفسرین، مؤرخین، محدثین سب نے اس حقیقت کو لکھا ہے کہ مدینہ منافقین سے بھرا ہوا تھا. اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں، ہر بار ہر مسئلے میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے. کتنی دفعہ رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی اور اللہ نے انہیں ناکام کر دیا تھا. پریشان تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچانک حضور کی رحلت کے بعد کہیں آپ کو تاریخ میں منافقین نام کی چیز نظر نہیں آتی. کوئی پرابلم نہیں ہے، حکومتیں سموتھ چل رہی ہیں، ایک کے بعد دیگری کے بعد اس کے بعد آنے والے سلسلے چل رہے ہیں. کوئی آپس میں جنگ نہیں، کوئی داخلی جنگ نہیں. جو کچھ بھی آئے تھے انہیں مرتد کہہ کے آسانی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اور کیا ستم ظریفی ہے آج بھی امت مسلمہ کے بعض بنو امیہ کے مزدور ملاؤں کی کہ جو 3 خلفاء تک جو کوئی بھی خلاف اٹھا اس کو صحابیت سے بھی نکال دیا آسانی کے ساتھ،
اسے دین سے بھی نکال دیا اور اس کو مرتد بھی قرار دے دیا، جبکہ مالک بن نویرہ صحابی تھے اور اپنے دین پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زکوٰۃ کے جمع کرنے کا اپنے قبیلے میں انچارج بنایا ہوا تھا، لیکن چونکہ حضرت ابوبکر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کو قتل بھی کر دیا گیا، ان کی بیوہ کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا اور پورے گھر کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کو آسانی کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ مرتد ہو گیا تھا۔ وہ جو اصحاب ردہ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ان سب کو مرتد قرار دے گیا تھا۔ جو خود زکوٰۃ کا دینے سے انکار کر دیں وہ مرتد ہو گئے، اور جو خلیفہ وقت جو برحق ہیں، شیعہ سنی تمام عقائد میں مولا علی کو برحق مانا جاتا ہے، اس کے خلاف، زکوٰۃ کے خلاف نہیں، نماز کے خلاف نہیں، خود خلیفہ برحق کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو اس کو نہ صحابیت سے نکالنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کو برا کہنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کی کسی ایک بھی جرم کو، اس کے کسی ایک خطا کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دغلی پالیسی عجیب ہے، بالکل آج کے زمانے میں جیسے بڑی طاقتیں کر رہی ہیں کہ جو ان کے ساتھ چاہے کتنا ہی بڑا ڈکٹیٹر ہو، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ان کی بات نہ سنے وہی بہت بڑا ڈکٹیٹر، چاہے کتنا ہی وہ ڈیموکریٹک انداز میں حکومت کرنے والا ہو۔ یہی سلسلہ عجیب و غریب۔ آپ ذرا دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے تک سارے منافقین اپنی اپنی بلوں میں گویا چھپ گئے ہیں، گویا کوئی منافق رہا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت میں مولا علی علیہ السلام نے پھر وہی حق کی بات کی اور انصاف کی بات کی اور صحیح بگڑاؤ کو کرنے کی کوشش کی، نکل آئے، اور وہ ساری کی ساری جنگیں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئیں، جو 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ اب سوال یہی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی، جانے سے پہلے ہی بتا نہیں دیا تھا؟ جی ہاں، بتا دیا تھا، بتایا تھا، نام بھی رکھ دیے تھے کہ 3 گروہ تیرے مقابل میں ہوں گے علی، ایک گروہ کا نام ناکثین ہوگا، جو بیعت توڑ دیں گے، کہیں گے آ کے بیعت توڑ دیں گے، کیونکہ ان کی خواہشات کے خلاف تم انصاف سے کام لوگے اور انہیں پسند نہیں آئے گا، تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تمہاری حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے، بغاوت کرنے والے باغی گروہ جنہیں قاسطین کا نام دیا جا رہا ہے، اور ایک گروہ جو تمہارے خود لشکر سے خارج ہو جائے گا، خوارج کا لشکر، اور اس کو مارقین کا نام دیا جاتا ہے۔ مارقین یعنی دین سے خارج ہو جانے والے، نکل جانے والے۔ اللہ کے نبی نے کیا پہلے ہی وارن کیا تھا؟ خالی خبر نہیں دی تھی مولا علی علیہ السلام کو، بلکہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے حکم دیا تھا، اے علی تم ان 3 گروہ کے مقابل میں جنگ کرو تاکہ دین کی حفاظت ہو۔ وہی نبی کے جو 25 سال علی کو خاموش رہنے، صبر کرنے کی وصیت کر کے جا رہا ہے، وہی نبی کہہ رہا ہے کہ جب ظاہری خلافت تمہیں ملے گی تو ان 3 طرح کے لوگوں کا قلع کما کرنا، انہیں تم واصل جہنم کرنا۔ چلیے ہم ناکثین، قاسطین اور مارقین کے بارے میں اس حدیث کا حوالہ پیش کریں جو اہل سنت کی کتابوں میں آیا ہے، اور اس کتاب میں سے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ٹکر کی کتاب ہے اہل سنت کے یہاں، وہ ہے المستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی جتنے شرطیں تھیں نا حدیث کی، ان شرطوں پر پوری اترنے والی وہ حدیثیں جو حاکم نیشاپوری نے جمع کی ہیں۔ اب ان کی اس المستدرک علی الصحیحین، اس کو دیکھیے گا، الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیشاپوری 405 سنہ ہجری میں وفات پانے والی
بہت قدیم شخصیت، المجلد الثالث، یہ تیسری جلد ہے اس کی، المستدرک، اس میں حضور کی طرف سے وہ بات آ گئی ہے۔ غور سے انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 105 ہے، المستدرک علی صحیحین، کتاب معرفت صحابہ، حدیث نمبر 272/4674۔ حدثنا ابو سعید احمد بن یعقوب الثقفی، اس کو دیکھیے، اس کو حدثنا ابو سعید احمد بن یعقوب الثقفی ثناء الحسن بن علی بن شبیب شبیب المعمری ثناء محمد بن حمید یا حمید ثناء سلمہ بن الفضل حدثنی ابو زید الاحول عن عقاب بن ثعلبہ حدثنی ابو ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، فی خلافت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم قتل کرو، جنگ کرو ناکثین کے ساتھ، قاسطین کے ساتھ اور مارقین کے ساتھ۔ یہ کیا ہیں ناکثین، قاسطین اور مارقین؟ میں چاہوں گا کہ وہ کلپ دکھائیں کہ جس میں ہم نے حوالے بھی دیے ہیں اور اس میں واضح کیا ہم نے کہ ناکثین کا کیا مطلب ہے، قاسطین کا کیا مطلب ہے اور مارقین کا کیا مطلب ہے۔ ناکثین یعنی بیعت کو توڑنے والے، جو جنگ جمل میں مولا علی کے مقابل میں آئے۔ قاسطین یعنی جنہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، اور وہ جو فئۃ الباغیہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وہ معاویہ اور معاویہ کے ساتھی۔ مارقین وہ کہ جو مولا علی کے لشکر سے نکل گئے اور انہیں خوارج کے نام سے یاد کیا گیا، اور یہ جنگ نہروان میں مولا علی علیہ السلام کے مقابل میں آئے۔ اسی کی دوسری حدیث ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ حدثنا ایک دوسرے طریقے سے، حدثنا ابو بکر بن بانویہ ثنا محمد بن یونس القرشی ثنا عبد العزیز بن الخطاب ثنا علی بن غراب بن ابی فاطمہ عن الاسبغ بن نباتہ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی مکرم سے سنا، کیا یقول لعلی بن ابی طالب، جو علی علیہ السلام سے فرما رہے تھے، تو قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین۔ یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تینوں کے تینوں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیے تھے۔ اسی لیے اللہ کے ولی مولا علی علیہ السلام نے بھی اس خطبے میں جس کو آپ نے سنا بتایا کہ مجھے خبر ہے، رسول اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو۔ اب جو حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ایک حوالہ تو میں نے آج آپ کی خدمت میں دکھا دیا، اس لیے دکھایا کہ کم از کم ایک ثبوت آپ کے سامنے رہے، لیکن باقی جو حوالے دے رہے ہیں وہ اسکرین پر آئیں گے، ایک ایک کر کے آپ اس کو دیکھیں گا، نوٹ کیجئے گا اور تحقیق کیجئے گا۔ اگر حوالوں میں کوئی مسٹیک ہو تو پھر ہم مجرم ہیں، اگر نہیں تو پھر مانیے گا کہ علی کا مقابلہ کسی صحابی سے نہیں تھا، کسی دیندار سے نہیں تھا، کسی مجتہد سے یا کاتب وحی سے نہیں تھا، علی کا جو مقابلہ تھا وہ منافقین سے تھا۔ آئیے اس کی پہلی جو ہے المستدرک، جس کا ہم نے حوالہ دے دیا ہے اور پڑھ کے بھی سنا دیا ہے۔ دوسرا حوالہ ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا، دوسرا حوالہ مسند البزار ہیں، حدیث نمبر ہے جلد 3 ہے اور حدیث نمبر صفحہ نمبر
26 اور 27 یہ حدیث لکھ دیا، جبکہ صفحہ نمبر ہے وہ۔ تیسرا حوالہ ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس کو بھی آپ دیکھیے گا، تاریخ مدینہ دمشق خطیب بغدادی کی لکھی ہوئی کتاب، جلد 8 صفحہ 340۔ چوتھا حوالہ ہے البداء والتاریخ، مطہر بن طاہر المقدسی کی لکھی ہوئی کتاب، جلد 5 صفحہ 224۔ پانچواں حوالہ ہے مسند ابو یعلی جلد 3 صفحہ 194، حدیث نمبر 1623۔ چھٹا حوالہ ہے الکنہ والاسماء، کتاب کا نام ہے الحافظ الدولابی کی لکھی ہوئی، جلد 1، یہ ابھی اس کے بعد والی ہے، چھٹا حوالہ دکھائیے، یہ چوتھا دکھا رہے ہیں، چھٹا حوالہ دکھائیے الکنہ والاسماء الحافظ الدولابی، جلد 1 صفحہ 360، حدیث نمبر ہے 641، میرے خیال میں شاید اسکرین پر نہیں آ سکا ہے۔ ساتواں حوالہ المعجم الکبیر امام طبرانی، جلد 10 صفحہ 91، حدیث نمبر ہے 1054۔ آٹھواں حوالہ ہے انساب الاشراف، کتاب کا نام ہے، امام بلازری کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 138۔ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، یہ انساب الاشراف امام بلازری کی، صفحہ 138۔ ناظرین، یہ تو ہم نے اپنی تحقیق میں جو حوالے ملے وہ پیش کیا ہے نا، کیا بس انہی کتابوں میں ہے؟ نہیں، اگر آپ مزید تحقیق کریں گے تو اور بہت ساری کتابوں میں یقیناً ناقصین و قاسطین و مارقین سے، کہ جو منافقین کے 3 الگ الگ نام ہیں، ان سے جنگ کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو دیا۔ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان نہیں تھے نا، ظاہری طور پر مسلمان تھے، لیکن حقیقت میں دل میں ایمان نہیں اترا تھا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے واضح احکام کی خلاف ورزی کریں؟ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، اس کو بھی آپ دیکھیے۔ ابھی وقت آیا کہ اس آیت کریمہ کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں۔ سورہ مائدہ کی 44ویں آیت، 45ویں آیت اور 47ویں آیت پے در پے ایک اہم میسیج دے رہی ہے، کیا؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق حکم نہیں دیتے، فیصلہ نہیں کرتے، وہی کافر ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ ایک آیت ہے۔ اس کے نیچے جائیے، اس کے بعد والی آیت، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کچھ قرآن و سنت کے مطابق حکم نہیں دیتا، جو بھی نہیں دیتا، وہ ظالموں میں سے ہے۔ پھر وہی لوگ ظالم ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں۔ پھر آپ 37ویں آیت کی طرف آئیے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلے کرے قرآن مجید سے ہٹ کر اپنی طرف سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ تو فاسق ہیں۔ یہ 3 کہ وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، اور وہی فاسق ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف جو اٹھا اسے صحابیت سے بھی نکال دیا گیا، لیکن مولا علی کے خلاف جو اٹھا اس کی صحابیت کو بچا کے رکھا، اور ان کی علی کے مقابل میں آنے والی حرکت کو اور کرتوت کو یا جرم کو نام دیا گیا کہ مجتہد تھے، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ تو یہی مقام مالک بن نویرہ جیسے صحابی کو کیوں نہیں حاصل ہوا؟ سعد بن عبادہ کو یہ مقام کیوں نہیں حاصل ہوا؟ عمار یاسر کی پسلیاں جو توڑی گئی تھیں، انہیں یہ مقام کیوں حاصل نہیں ہوا؟ حضرت ابوذر غفاری کو جو شہر بدر کر دیا گیا تھا،
ان کو یہ مقام کیوں نہیں دیا گیا؟ یا جو لوگ اس قتل میں صحابہ میں سے یا تابعین میں سے ملوث ہوئے تھے یا بہرحال پروٹیسٹ کر رہے تھے، انہیں کیوں نہیں کہا گیا کہ انہوں نے اجتہاد کیا، چلو اجتہاد میں غلطی ہو گئی؟ ان کو تو نکال دیا جاتا ہے صحابیوں سے، ان کو بلوائی کا نام دیتے ہیں، ان کو مرتد کا نام دیتے ہیں۔ صرف مولا علی کے خلاف اٹھنے والوں کو صحابیت بھی ان کی محفوظ رہ جاتی ہے، الٹا انہیں مجتہد کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کوئی کھڑا ہو اور وہ بھی ان تمام حقائق کے باوجود کھڑا ہو تو اس کے باوجود بھی وہ صحابی رہ جاتا ہے، پھر وہ مجتہد بھی رہ جاتا ہے۔ معاویہ کو اجتہاد سے کیا سروکار تھا؟ معاویہ ابن ابو سفیان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے نا امت مسلمہ کو کہ کیا چیز ہے، تو پھر سارے کے سارے مسلمان در علی علیہ السلام پر نظر آئیں گے۔ ساری دنیا کے عقل مند انصاف پسند لوگ اہل بیت اطہار کے مذہب کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ کیا رسول اسلام نے نہیں فرمایا تھا کہ علی کو برا بھلا کہنا، علی کی نافرمانی کرنا میری نافرمانی ہے، مجھے برا بھلا کہنے کے برابر ہے؟ کیا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز نہیں دیے تھے کہ جو علی کو گالی دے وہ مجھے گالی دیتا ہے؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں تھا نا۔ آئیے مجمع الزوائد کا ایک اور آپ کو حوالہ دکھاتے ہیں اس باب میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ علی علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو آج بھی بعض لوگ کتنی آسانی سے لیتے ہیں اور کس طرح ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالموں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ جو فیصلے کرتے ہیں نص کے خلاف، سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف، وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ظالموں کے ساتھ ہی محشور ہونے کو انہوں نے اپنا مقدر بنا لیا ہے اور اپنا مذہب بنا لیا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم ظالموں کا ضرور ساتھ دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے یہ مجمع الزوائد ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیے گا تو کسی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ علی کے ساتھ کوئی بھی ہرگز مخالفت نہ کرے، گالی دینا اور اس کو نمازوں کے اندر شامل کر دینا اور اس بدعت کو 90 سال تک چلائے رکھنا، بنو امیہ کے ان تمام بدعتوں پر سب سے بڑی بدعت یہی ہے۔ ہم بعد میں چلیں گے، بتائیں گے ساری باتوں کو، لیکن اب حدیث ذرا دیکھیے کہ کیا اس کا بھی امکان ہے۔ حدیث دیکھیے، اور بہت زیادہ صحیح حدیث جو انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ کتاب المناقب ہے، یہ دیکھیے مجمع الزوائد کتاب ہے، ومنبع الفوائد، حافظ حیثمی المصری کی، امام حیثمی بہت مشہور، المجلد التاسع 9 جلد کتاب المناقب۔ اس میں آئیے حدیث نمبر صفحہ نمبر 123 ہے، حدیث نمبر ہے 14740۔ وعن ابی عبداللہ الجدلی قال دخلت علی ام سلمہ، عبداللہ ابن جدلی سے یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ میں داخل ہوا ام سلمہ پر، یعنی ان کی خدمت میں حاضر ہوا، فقالت لی، تو انہوں نے مجھے فرمایا، مجھ سے کہا، کس نے؟ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا جو زوجۃ النبی ہیں اور ام المومنین ہیں، فرمایا مجھ سے کہا، ایصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم، کیا تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیا گیا ہے؟ کیا تمہارے درمیان، فیکم تمہارے درمیان، تمہارے ماحول میں کیا رسول اللہ کو بھی گالی دی جانی شروع کر دی گئی ہے؟
قلت معاذ اللہ، میں نے کہا معاذ اللہ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یا او سبحان اللہ او کلمتن نحوہا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے۔ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور سے سنا ہے کیا، یقول من سب علیا فقد سبنی، جو علی کو گالی دے اس نے مجھے گالی دی ہے۔ تو علی کو تم گالی دینے لگے ہو اور اپنے معاشرے میں اس بات کو تم نے عام کر لیا ہے، تو حقیقت میں تم رسول اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ کہتے ہیں یہ حدیث اخرجہ الامام کہتے ہیں ورواہ احمد، یعنی احمد بن حنبل فی المسند، اور کہتے ہیں کہ ورجالہ رجال الصحیح، سارے کے سارے صحیح ہیں، جتنے بھی راوی اس کے ہیں نا سب کے سب صحیح ہیں، غیر ابی عبداللہ جدلی کے ابی عبداللہ جدلی وہ ثقہ ہے، وہ ثقہ، اور وہ ثقہ ہے یعنی وہ بھی قابل اعتماد ہے۔ آگے چلیے اسی طرح کی حدیث اور سن لیجئے، وعن ابی عبداللہ جدلی قال قالت لی ام سلمہ نے مجھ سے فرمایا یا ابا عبداللہ، ان کے کنیت کے ساتھ، کہ ایسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیکم، کیا تمہارے درمیان رسول اللہ کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں؟ قلت انی یسب رسول اللہ، کیا میں نے رسول اللہ کو گالی دی، یا کیا انا یسب رسول اللہ، کیا رسول اللہ کو کوئی کسی نے گالی دی ہے؟ قالت الیس یسب علی ومن یحبہ، کیا تم نے نہیں سنا کہ علی کو گالی دی جا رہی ہے اور اس کو جو علی کو دوست رکھے؟ وقد کان رسول اللہ یحبہ، رسول اللہ علی کو چاہتے تھے اور اللہ علی کو چاہتا تھا۔ تو گالی کس کو دی جا رہی ہے؟ رسول کو اور اس کے خدا کو۔ کیا کوئی مسلمان مان سکتا ہے کہ کوئی رسول اللہ کو گالی دے کر بھی مسلمان رہ جاتا ہے؟ صحابی ہونا تو بہت بڑی چیز ہے، اور مجتہد ہونا تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنا کر کے بنو امیہ کے ظالموں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خوف خدا کریں، آخری زمانہ ہے، اور آخری زمانے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اب ذرا سن لیجئے اس بات کو بھی سن لیجئے کہ مولا علی علیہ السلام کے مقابل میں جو آیا وہ داخل جہنم ہوا، جو مر گیا یا مقابل میں لڑتا رہا آخری وقت تک وہ جہنم میں گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں غلط فہمیاں ہوئی تھیں لہٰذا وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی۔ خدا کا خوف کریں، ظالموں کو اس طرح پروٹیکٹ نہ کریں، صحیح بخاری ہی پر تھوڑا سا اعتماد کر لیا کریں۔ آئیے میں صحیح بخاری سے حدیث سناتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان حضرت عمار کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی محنت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا شاباش عمار، تم تو بڑے کام کر رہے ہو، لیکن تمہیں ایک باغی گروہ قتل کر دے گا جو جہنم کی طرف لوگوں کو لے جائے گا، اور تم جس کے ساتھ رہو گے وہ جنت کی طرف تمہیں بلائیں گے۔ آپ ذرا دیکھیے، حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب الصلاۃ میں ہی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح البخاری وہی جو مکمل ہے، جو بیروت میں چھپی ہے، کمپلیٹ عربی میں ہے، اور اس کی کتاب الصلاۃ پر آئیے، کتاب الصلاۃ کے باب 63 میں، باب تعاون فی بناء المسجد، اس کو دیکھیے۔ حدثنا، یہ 447ویں حدیث ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزیز بن مختار قال حدثنا خالد الحداء عن اکرمہ قال لی ابن عباس نے مجھ سے کہا،
وَلِابْنِهِ علی، اور ان کے بیٹے علی سے کہا انطلقا الی ابی سعید، کہ ہم ابی سعید کی طرف گئے، فاسمعا من حدیثہ، اس کی حدیثیں کچھ ہم نے سنی دونوں نے، فانطلقا، اور وہاں سے ہٹے، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصَلِّحُهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَحْتَبَا، پھر انہوں نے اپنی ردا بچھائی، اس پہ ہم بیٹھے، ثم انشا یحدثنا، پھر انہوں نے شروع کیا گفتگو کرنا ہم سے، حتی عطا ذکر بنا المسجد، یہاں تک کہ جو پہلی مسجد جو بنی تھی نا مکے مدینے میں، اس مسجد کی تعمیر کے کام کا ذکر شروع ہوا، اس کی یاد تازہ کی اور اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، فقال، پھر انہوں نے فرمایا، کس نے؟ ابی سعید نے، کننا نحمل لبنتن لبنتن، ہم اس مسجد کے بنانے کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لے جاتے تھے، وعمار لبنتین لبنتین، لیکن جو عمار تھے نا وہ دو دو اینٹ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ مسجد بنانے کا شوق اس حد تک صحابی رسول حضرت عمار رضوان اللہ تعالی علیہ کو تھا کہ وہ فرماتے ابی سعید کہ ہم ایک ایک اونٹ لے کر جاتے تھے، ایک ایک اینٹ لے کر جاتے تھے، اور حضرت عمار دو دو اینٹ اٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ فراہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، قریب گئے اور جا کر کے غبار اور مٹی جو لگی ہوئی تھی نا عمار کے چہرے پر یا لباس پر، اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، وَيَقُول، پھر فرمایا، وَيْحَ عمار، شاباش عمار، یا ماشاءاللہ عمار، یعنی شاباشی دی، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی الجنہ، کہ جو عمار ان کو جنت کی طرف بلانے کے لیے جائے گا، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ جو فئت باغیہ ہے، وہ جو باغی گروہ ہے، وہ جہنم کی طرف لے جائے گا، اس کو دعوت دے گا۔ قال، یقول عمار، عمار نے اس وقت کہا، اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے فتنوں سے، اور یہ حدیث دو جگہ اور بھی آئی ہے۔ اب میں اسی صحیح بخاری میں، بہت ساری کتابوں میں آئی ہے، یہ صرف میں نے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ جو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہوگا۔ یہ جو خاص بات ہے جس کی طرف آپ توجہ کریں۔ آج ہم لوگ بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہے وہ وکالت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ بھی صحیح تھے، یہ بھی صحیح تھے، غلط فہمی ہو گئی تھی، ادھر سے جو مارے گئے وہ بھی جنتی، ادھر سے مارے گئے وہ بھی جنتی۔ مولا علی کے مقابل میں کوئی جان بوجھ کر آئے، وہ جنت پہ کیسے جا سکتا ہے؟ قسیم النار والجنہ، جس کی زوجہ خاتون جنت، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، اور ان کے مقابل میں بغض رکھتا ہوا، گالیاں دیتا ہوا لڑنے کے لیے آ جائے، اور وہ جنت بھی جانے کا خواب دیکھے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ جہنم کی طرف وہ لوگ ضرور جائیں گے کہ جو علی کے دشمن کا کہیں نہ کہیں کسی بھی لحاظ سے ساتھ دیں گے۔ قرآن ہے، اگلے پروگرام میں ہم قرآن کی آیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ جس میں بتایا کہ خبردار ظالموں کے بارے میں تمہارے دل میں ذرا نرم گوشہ بھی پیدا نہ ہو کہ تمہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے وہی ایک نرم گوشہ ظالموں کے لیے کافی ہوگا۔ اگلے پروگرام میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ناظرین؟ اگلے پروگرام میں ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ مولا علی علیہ السلام ان تین گروہوں سے لڑتے لڑتے، منافقین کا مقابلہ کرتے کرتے جب شہید ہو گئے تو دوستوں میں نہ جرأت تھی، حوصلہ تھا، نہ دوستی کا وہ جذبہ تھا۔ دوست بہت کم اور سست، دشمن اور دشمن کی مکاریاں اوج پر،
ایسے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو مولا علی کی شہادت کے بعد ظاہری خلافت ملی۔ ان حالات کو سمجھیں گے، پھر ہم صحیح معنوں میں صلح کی کیفیت کو جانیں گے کہ صلح آخر ہوئی کیوں، اور صلح میں کیا حکمتیں تھیں کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک عظیم کارنامہ ثابت ہوا۔ فی الحال ہم اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، چھوٹا سا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہیں۔